بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی درسی کتاب میں سے مرزا غالب کی غزل کا انتخاب کیا ہے۔ مرزا غالب کی غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم مرزا غالب کے بارے میں مختصراً سا بیان کرتے ہیں، مختصراً سا تعارف بیان کرتے ہیں۔ اور مرزا غالب کا تعارف بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے غالب کا ایک شعر پڑھتی ہوں۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ واقعی غالب اردو شعر و سخن میں ایک منفرد اور علیحدہ مرتبہ رکھنے والے شاعر تھے، جن کی روشنی سے آج بھی ایوان شاعری جگمگا رہا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب بحیثیت شاعر، ہم آج ان کے بارے میں بحیثیت شاعر کیونکہ انہوں نے خطوط نگاری بھی کی ہے، تو ہم جو آپ کے سامنے مختصراً تعارف پیش کریں گے ان کا، وہ شاعر کی حیثیت سے پیش کریں گے۔ مرزا غالب، نام مرزا محمد اسد اللہ خان غالب، آپ آگرہ ہندوستان میں 1797 میں پیدا ہوئے۔ غالب آپ کا تخلص اور مرزا نوشہ کنیت تھی۔ تخلص غالب کا تخلص جو تھا وہ غالب تھا، مطلب ان کا اصل نام غالب نہیں تھا، نام ان کا تھا محمد اسد اللہ بیگ خان۔ غالب تخلص رکھا انہوں نے، یعنی کہ جو شاعر اپنا شاعرانہ نام رکھتے ہیں وہ تخلص کہلاتا ہے۔ اور مرزا نوشہ ان کی کنیت تھی، یعنی کہ وہ نام جس سے وہ مشہور ہوئے، یا وہ نام جو پیار سے کہا جاتا ہے اور اسی نام سے جو مشہور ہوئے، مرزا نوشہ، مرزا غالب، تو یہ ان کی مشہوری کے نام ہیں۔ غالب سے پہلے اردو غزل پرانے انداز و خیالات کی حامل تھی، لیکن غالب نے شاعری میں فلسفہ، سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز میں پیش کیا۔ ندرت بیاں، تنوع اور رفعت خیال ان کی شاعری کا خاصہ ہے۔ ندرت بیاں یعنی بیان کی خصوصیت، تنوع یعنی کہ ویریشنز، مختلف قسم کی ہر قسم کی شاعری کی ہے انہوں نے۔ رفعت خیال یعنی ان کی شاعری میں ایک بلندی تھی، ان کی شاعری کا خاصہ ہے، یعنی ان کی شاعری کی یہ خصوصیات ہیں۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ان کی جو خاص کتاب تھی اس میں دیوان غالب اور کلیات غالب فارسی بہت مشہور ہے۔ غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا اور دبیر الملک، نظام جنگ، نجم الدولہ کی خطابات سے آپ کو نوازا گیا۔ دبیر الملک یعنی کہ آپ کو شاہی محل کے اندر جو ہے وہ ایک سیکرٹری کی حیثیت حاصل تھی۔ نظام جنگ یعنی کہ جو جنگ کا نظام سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ نجم الدولہ، نجم ستارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا غالب کا مختصراً سا تعارف۔ اب ہم آپ کے سامنے غزل کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ غالب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت ہی مشہور شاعر ہیں ہماری اردو کے، اور جو ان کی درسی کتاب کے اندر جو غزل شامل ہے وہ دیوان غالب سے ہی ماخوذ ہے۔ غزل کا پہلا شعر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ جس طرح سے پہلے میں اپنے لیکچر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جب کسی بھی شعر کی تشریح کی جاتی ہے تو اس سے پہلے شاعر کا حوالہ شاعر ضرور لکھا جاتا ہے، تو اس میں ہم شاعر کا حوالہ لکھتے ہیں جو میں نے آپ کو تعارف میں بتایا ہے، اس طرح سے ہم لکھیں گے کہ مندرجہ بالا جو شعر ہے ہمارے اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، اور اس غزل کے شاعر کا نام مرزا غالب ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا مختصر سا تعارف بیان کریں گے، پھر ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح میں یہ ہے کہ یہ جو غزل آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے خالصتاً عشق مجازی پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ عشق حقیقی کا اس میں کوئی رنگ نہیں ہے اس غزل میں۔ تو پہلا جو شعر میں پڑھا میں نے آپ کے سامنے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تو مرزا غالب اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں آپ سے جب بھی مخاطب ہوتا ہوں یا میں آپ سے جب بھی بات کرتا ہوں تو آپ میری بات کا جواب جس انداز میں دیتے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نہایت ہی
تکبر سے مجھ سے بات کرتے ہیں اور آپ میری بات کو رد کر دیتے ہیں، تو مجھ سے آپ کہتے ہیں کہ تم ہو کیا؟ تم، اس بات کا مطلب یہ ہوا نا کہ تم اپنے آپ کو، یعنی مرزا غالب اپنے محبوب سے مخاطب کہتے ہیں کہ تم خود کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہو، بہت بلند سمجھتے ہو، اور میری تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا مصرع ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، یعنی مخاطب ہو رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ اب تم ہی بتاؤ کہ اس طرح بات کرنا درست ہے کیا؟ یہی تہذیب ہے؟ تم اپنے انداز پر غور کرو اور اس متکبرانہ انداز کو بدلو۔ اب شعر نمبر 2 میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے؟ پیراہن کہتے ہیں لباس کو، حاجت رفو یعنی سینے کی ضرورت۔ لہو کا مطلب پتہ ہے، خون کو کہتے ہیں لہو۔ چپک رہا ہے، پہلا مصرع ہے، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، یعنی کہ شاعر جو ہیں وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں شاعر جو ہے اپنی محبوب کی ظلم و ستم کا تذکرہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں اور اپنی حالت دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کس طرح سے لہو لہان ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ عشق میں اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ خونم خون ہے، اور اتنا خونم خون ہے کہ ان کا جو لباس ہے، جو لباس انہوں نے زیب تن کیا ہوا ہے، اور لہو کی وجہ سے وہ لباس ان کے جسم پہ چپک گیا ہے۔ یعنی کہ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مبالغہ آرائی سے، یعنی مبالغہ آرائی سے بیان کر رہے ہیں شاعر غالب، بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں، اپنی دیوانگی کا ذکر اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا حال کر دیا ہے ہمارے محبوب نے، کہ ہمارا سارا بدن جو ہے وہ لہو لہان ہو رہا ہے اور خون بہنے کی وجہ سے لباس جو ہے وہ بدن کے ساتھ چپک رہا ہے۔ دوسرے مصرعے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے، یعنی ہمیں اپنے لباس کو سینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو لباس ہے وہ ویسے ہی چپک گیا ہے جسم کے ساتھ، تو اب ہمیں اپنے گریبان کو، اپنی جیب کو سینے کی ضرورت نہیں۔ شعر نمبر 3، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، قرتے ہو جو اب راہ کے جستجو کیا ہے؟ شعر نمبر 3 میں بھی شاعر اپنے محبوب کی لاپرواہی، بے اعتنائی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی جدائی کی آگ میں میرا سارا بدن جو ہے وہ جل چکا ہے، اور جب بدن جلا ہے تو یقیناً دل بھی بدن کے ساتھ ہی جل گیا ہوگا۔ تو شاعر کا انداز جو ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ شکایتی انداز ہے، شکایت کر رہے ہیں کہ اب تم کیوں میرے پاس آئے ہو، اب تم کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو، تم کیوں میری راکھ کو کرید رہے ہو، تم کیا تلاش کر رہے ہو، اب تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آ سکتا۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی الفت تھی، اتنا ہی لگاؤ تھا، اتنی ہی محبت تھی تو، اور میرا دل تمہیں اتنا ہی عزیز تھا، تو جلنے سے پہلے ہی اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ اب تم مزید آ کر میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو۔ شعر نمبر 4، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ اس شعر کا کنیکشن بھی شعر نمبر 3 سے ہی ہے، اور اس شعر کا مرکزی خیال بھی جو ہے وہ غم دوستی ہے، یعنی اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں شاعر، اور اس شعر کے اندر جو ہے وہ ان کا غم پوشیدہ ہے جس کو شاعر بیان کر رہے ہیں، اور یہی انداز بیان جو ہے وہ غالب کے کلام کی خصوصیت ہے۔ مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کہ انسان جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو عشق کی وجہ سے جو اس کا دل ہوتا ہے اس میں سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آنسو جو ہیں وہ آنکھ سے بہنے لگتے ہیں، اور وہ آنسو جو ہے وہ خون بن جاتے ہیں، یعنی انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ محاورتاً استعمال کی جا رہی ہے بات، ایسا اصلی زندگی میں نہیں ہوتا کہ انسان کی آنکھ سے جو ہے وہ خون ٹپکے۔ شاعر نے یہ بتایا ہے کہ غم کی شدت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون ٹپک رہا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ دوستی تو وہ ہے کہ تمہارے غم میں اتنا دیوانہ ہو گیا ہوں، اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ میری آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو کی جگہ لہو ٹپک رہا ہے۔
تو شاعر نے اس بات کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خون تو صرف رگوں میں ہی دوڑتا ہے، لیکن ہماری نظر میں ایسے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کیونکہ اس صورت میں انسانوں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ مزہ تو تب ہے جب خون آنسو بن کر ہماری آنکھوں سے ٹپکے۔ انسان کا دل جو ہے اتنا سوز و گداز سے پر ہو جائے، اتنا اس میں تکلیف ہو گئی ہے ان کو محبوب کی لاپرواہی بے اتنائی کی وجہ سے، کہ ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو کی جگہ خون ٹپک رہا ہے۔ تو شاید یہی کہہ رہے ہیں، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا؟ یعنی ایسے خون کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ رگوں میں دوڑتا پھر رہا ہے اور آنکھوں سے تو ٹپک ہی نہیں رہا غم کی وجہ سے۔ تو اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں۔ شعر نمبر 5، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ طاقت گفتار کا مطلب ہوتا ہے بولنے کی طاقت، بات کرنے کی طاقت، اور آرزو کا مطلب ہوتا ہے امید، خواہش۔ تو اس پوری غزل میں شاعر جو ہیں وہ مرزا غالب انتہائی درجے کی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اول تو ہم میں اظہار اپنی جو آرزو ہے اس کا اظہار کرنے کی طاقت نہیں رہی ہے، لیکن اگر یہ طاقت ہمیں حاصل ہو بھی جائے تو ہمیں امید نہیں کہ ہمارا محبوب ہماری تمنا پوری کرے گا، لہٰذا بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں اور ان سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ آخری شعر کی طرف آتی ہوں۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب، شہ کہتے ہیں بادشاہ کو، مصاحب کہتے ہیں ساتھی دوست کو۔ اترانا پتہ ہوگا آپ کو اتراتے کس طرح سے ہیں، تو اترانے کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کسی سے برتر سمجھنا۔ وگرنہ کا مطلب ہوتا ہے، ہم یہ ورڈ استعمال نہیں کرتے آج کل اردو میں، لیکن وگرنہ کا مطلب ہوتا ہے ورنہ۔ وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، آبرو کا مطلب ہوتا ہے عزت۔ تو اس شعر میں مرزا غالب خاکساری اور عجز و اپنی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ شعر کا مطلب واضح ہے، لیکن مرزا غالب کا جو لطف زباں ہے، جو انداز بیاں ہے، وہ قابل دید ہے، اور اس میں شاعر اپنے آپ پہ خود طنز کر رہے ہیں، اور اس شعر میں واضح طور پہ طنز کا رنگ جھلک رہا ہے۔ جیسا کہ شاعر کہہ رہے ہیں، ہوا شہ کا مصاحب، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جب سے تمہیں بادشاہ کے دربار میں نوکری ملی ہے تو تم پورے شہر میں اتراتے پھر رہے ہو۔ شاعر نے اپنے آپ پہ طنز کیا ہے کہ مرزا غالب صاحب کہہ رہے ہیں خود اپنے آپ کو کہ غالب تمہاری شہر میں کوئی عزت نہیں تھی، جب عزت تو تمہیں اس وقت ملی ہے جب تم بہادر شاہ ظفر کے مصاحب بنے ہو، ساتھی بنے ہو، ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، تو پھر تم اترا رہے ہو اور مغرور ہو گئے۔ یعنی غالب کہہ رہے ہیں کہ میری اپنی کوئی عزت نہیں ہے، جو بھی مجھے عزت مل رہی ہے وہ بادشاہ کا ساتھی ہونے کی وجہ سے مل رہی ہے، کیونکہ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنا استاد بنا لیا تھا۔ پھر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے کتنی اچھی شاعری پیش کی ہے، اردو غزلیات ان کی بہت بہترین ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مرزا غالب کے بعد بہادر شاہ ظفر کی غزل پڑھیں گے۔ مس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔